رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا. سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سارا سال روزے رکھنے کی مثل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے رکھے من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالها کوئی نیکی لے کر آیا اس کی ایک نیکی کی مثال 10 کے برابر ہے. اور آپ دیکھیں 30 روزے 300 روزے ہو گئے اور 6 روزے 60 360 یعنی تقریباً سال بھر کے برابر. اور قمری سال تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے کہ پورے سال کے روزے ہو گئے. سیدہ معاذہ العدویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر پوچھا کہ کن دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے 3 باتوں کا حکم کیا. ایک تو وتر پڑھ کر سونا, دوسرے جمعے کے دن غسل کرنا, تیسرے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا. سنن نسائی کی روایت ہے 2410 نمبر پر. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر جب روزے رکھے تو مہینے میں 3 دن روزے رکھو 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ میں. ترمذی کی روایت ہے 761. اب یہاں پہ جو فرق آ رہا ہے اس میں تطبیق یہ ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہو, لیکن اگر نہیں رکھ سکا کوئی, جیسے خواتین کے لیے تو خاص طور پہ مشقت ہو جاتی ہے, تو مہینے میں کسی بھی وقت وہ 3 روزے رکھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شنبہ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا, اسی دن مجھ پر وحی اتری. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ انتہائی اہمیت کی حامل دن ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سوموار اور جمعرات کو خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے. جامع ترمذی کی روایت ہے 745 نمبر پر. حضرت ربیعہ بن غاز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. ابن ماجہ کی روایت 1739 نمبر پر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لاجک دلیل انسان کا دل کھول دیتی ہے اور یہ دینی دلیل کا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا, مگر وہ آدمی جو آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو کہ حتیٰ کہ صلح کر لیں. ابن ماجہ کی روایت ہے 1740 نمبر پر. ماہ محرم کے روزے کی فضیلت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں میں سے افضل محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات یعنی تہجد کی نماز. عثمان بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے جبیر سے رجب کے روزے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے ابن عباس نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ روزے رکھا کرتے تو ہم کہتے تھے اب نہیں چھوڑیں گے, اور کبھی چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب نہیں رکھیں گے. ابو داؤد کی روایت ہے 2430 نمبر پر. سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے آپ نے بہت روزے رکھے, اور اتنا افطار کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ نے بہت افطار کیا. اور میں نے ان کو جتنا شعبان میں روزے رکھتے دیکھا اتنا اور کسی ماہ میں نہیں دیکھا. گویا آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے, آپ چند دنوں کے سوا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا, پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے 2431 نمبر پہ, یعنی تقریباً رمضان کے ساتھ ساتھ ہی اس کے روزے ہو جاتے تھے. شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنے. سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے یا کسی دوسرے سے فرمایا کہ کیا تم نے شعبان کے شروع میں کچھ روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ جب تم افطار کر لو تو 2 دن روزہ رکھو، یعنی جب رمضان کے مہینے سے فارغ ہو جاؤ تو 2 روزے رکھنا۔ ام المومنین عائشہ سے روایت رسول اللہ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے افطار نہ کریں گے، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں اس سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے 2355 نمبر پر۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر آپ غصے ہو گئے، اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا، اس کو لازم تھا کہ یوں پوچھتا کہ میں روزہ کیسے رکھوں۔ پھر جب سیدنا عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو عرض کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ غرض سیدنا عمر بار بار ان کلمات کو کہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا غصہ تھم گیا۔ پھر سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ پھر کہا کہ جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی طاقت کس کو ہے؟ پھر پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ پھر پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے، آپ نے فرمایا کہ میں آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت ہو، یعنی یہ بھی خوب ہے اگر طاقت ہو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ہر ماہ 3 روزے اور رمضان کے روزے، 1 رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے یعنی ثواب میں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور عاشورہ کے روزے سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کا کفارہ ہو جائے۔ یوں ہمیں عرفہ کے روزے کے بارے میں یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو پہلا سال گزرا اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے، جو آئندہ آنے والا سال ہے اس کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جائے، جبکہ عاشورے کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1730 نمبر پر۔ ابو داؤد کی 2445 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جب اگلا سال آئے تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، مگر اگلا سال جب آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر پائے۔